جاگتے ہوئے بیداری کے عالم میں جسم مبارک کے ساتھ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک سیر کروائی، پھر مسجد اقصی سے سدرۃ المنتہا تک سیر کروائی، پھر سدرۃ المنتہا سے آگے عرش عظیم سے آگے لا مکان کی وسعتوں میں حضور تشریف لے گئے، اور وہاں حضور نے اپنے رب کا دیدار فرمایا ہے۔ عقیدہ معراج میں 4 چیزیں یاد رکھنا ضروری ہیں، تب یہ عقیدہ سمجھ آئے گا۔ پہلی بات یہ کہ یہ خواب کا واقعہ نہیں، یہ بیداری کا واقعہ ہے۔ دوسری چیز یہ کہ صرف حضور کی روح ان مقامات سے نہیں گزری، بلکہ حضور اپنے جسم مبارک کے ساتھ گئے۔ اور تیسری چیز یہ کہ صرف سدرۃ المنتہا تک نہیں گئے، بلکہ سدرۃ المنتہا سے آگے لا مکان کی وسعتوں میں تشریف لے گئے۔ اور چوتھی چیز یہ کہ حضور نے اپنے رب کا دیدار فرمایا ہے۔ یہ 4 مرحلوں میں میں نے کیوں اس عقیدے کو تقسیم کیا کہ بعض لوگ سرے سے معراج کے قائل ہی نہیں، بعض کہتے ہیں معراج ہوئی ہے لیکن خواب کا واقعہ ہے، بیداری کا نہیں، بعض کہتے ہیں روح نے معراج پائی ہے، جسم نہیں معراج پہ گیا، اور بعض کہتے ہیں حضور سدرۃ المنتہا تک گئے ہیں، اس سے آگے نہیں گئے، اور بعض کہتے ہیں کہ حضور نے اپنے رب کا دیدار نہیں کیا۔ اہل سنت کا عقیدہ سمجھنے کے لیے یہ 4 چیزیں یاد رکھنا ضروری ہیں۔ یہ خواب کا واقعہ نہیں، بیداری کا واقعہ ہے۔ صرف روح ان مقامات سے نہیں گزری، جسم ان مقامات سے گزرا ہے۔ سدرۃ المنتہا تک ہی نہیں گئے بلکہ اس سے آگے لا مقام حضور تشریف لے گئے، اور حضور نے اپنے رب کا دیدار فرمایا ہے۔ جب ہم یہ عقیدہ بیان کرتے ہیں تو بعض لوگ جو صرف عقل کے دائرے میں رہ کے سوچتے ہیں، وہ کہتے ہیں انسانی جسم اتنا تیز ہوا میں اڑ نہیں سکتا۔ مرزئی نہیں مانتے عقیدہ معراج کو، جہاں اور ان کی بہت ساری کفریات ہیں وہاں یہ بھی کفر ہے۔ یاد رکھیں جو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کی سیر کو نہیں مانتا وہ کافر ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ نص قطعی سے ثابت ہے، 15ویں پارے کی پہلی آیت سے ثابت ہے۔ غلام احمد پرویز نہیں مانتا، سر سید نے بھی انکار کیا ہے، کئی لوگ نیچری دہریہ ذہن کے مالک کہتے ہیں انسانی ذہن، انسانی جسم اتنا تیز ہوا میں اڑ نہیں سکتا۔ اگر انسانی جسم اتنا تیز ہوا میں اڑے تو کان کے پردے پھٹ جائیں گے، ناک سے خون جاری ہو جائے گا۔ انسان روشنی کی رفتار سے تیز اڑ نہیں سکتا، اور اگر آسمانوں کی طرف بلند ہو تو فضا سے اوپر خلا سے اوپر قرۂ ناری اتنی تپش ہے کہ انسانی جسم جل جائے۔ یہ لوگ عقل کے دائرے میں رہ کے سوچتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اتنا تیز جسم کا اڑنا فطرت کے خلاف ہے، انہوں نے فطرت کو معیار بنایا۔ میں کہتا ہوں ہم مسلمان ہیں، نیچری نہیں ہیں، دہریے نہیں ہیں، ہم مسلمان ہیں۔ ہم صرف فطرت کو ہی نہیں مانتے، فطرت بنانے والے فاطر کو بھی مانتے ہیں۔ قرآن مجید میں ایک سورت ہے جس کا نام ہے سورہ فاطر، 22ویں پارے میں ہے۔ کون سی سورت؟ فاطر کا معنی کیا ہے؟ فطرت بنانے والا۔ یہ آسمان و زمین جس فطرت پہ چل رہے ہیں، یہ فطرت کس نے بنائی ہے؟ اللہ نے۔ اللہ فاطر السماوات والارض، آسمان و زمین کی فطرت بنانے والا کون ہے؟ اللہ۔ جس نے فطرت بنائی ہے وہ فطرت بدلنے کی طاقت بھی رکھتا ہے یا نہیں؟ دیکھیں اس نے فطرت بنائی ہے کہ آگ جلائے گی، آگ کا کام ہے جلانا۔ اب اللہ آگ کی فطرت کو بدل کے اسے ٹھنڈک پہنچانے والی بنا سکتا ہے یا نہیں بنا سکتا؟ بنا سکتا ہے۔ کیا اس نے حضرت ابراہیم کے لیے آگ کی فطرت نہیں بدلی؟ امیر ہو غریب ہو نیک ہو بد ہو، آگ میں ہاتھ رکھ کے آگ جلائے گی۔ پر جب حضرت ابراہیم کو ڈالا گیا، فاطر نے آگ کی فطرت کو بدل دی۔
قلنا یا نار کونی بردم وسلاما علی ابراہیم. جس رب نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے لیے آگ کی فطرت کو بدلا ہے، شب معراج اس نے حبیب اللہ کے لیے زمان و مکان کی فطرت کو بدل دیا. اس لیے فطرت کو معیار بنا کے نہ سوچیں کہ یہ فطرت کے خلاف ہے. یہ دیکھیں جو معراج کروا رہا ہے وہ کون ہے؟ وہ فاطر ہے اور فطرت کو بدلنے کی طاقت رکھتا ہے. سی معراج اک راز محبتاں دا نہیں سی کسے دی سمجھ وچ آن والا. سدیا طالب تے گیا مطلوب اوتھے، جبریل سی صد لے جان والا. بازے آخدے بنا دروازیاں دے کیویں گیا او عرشاں تے جان والا. ابر عقل دا ایتھے دخل کیے جانے جان والا. یا حضور ایک تالاب کے کنارے بیٹھے ہیں، کافر آیا، کہنے لگا وہ جو تالاب کے دوسرے کنارے پتھر پڑا ہوا ہے وہ پانی پہ تیر کے آپ کے پاس آ جائے تو میں مان لوں گا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں. حضور نے کہا اس پتھر کو میرا حکم سنا دے. پتھر اپنی جگہ سے ہلا ہے، لڑکنے لگا ہے، سرکہ ہے، پانی میں گرا ہے اور پھر پانی پہ تیرتا ہوا اس کنارے تک آ گیا جس پہ حضور بیٹھے ہوئے ہیں. کافر نے کلمہ نہیں پڑھا. اس نے کہا میں تب مانوں گا اگر یہ واپس جائے، جہاں سے آیا ہے وہاں پہنچے. اسے یہ سمجھ نہیں آ رہی جو بلا سکتے ہیں وہ واپس بھی بھیج سکتے ہیں. پتھر پانی پہ تیرتا ہوا واپس اس کنارے تک پہنچا اور پھر اچھل کے تالاب سے باہر نکلا، کیونکہ پہلے وہ باہر پڑا ہوا تھا، پانی کے اندر تو نہیں تھا. اچھل کے باہر نکلا، کچھ سرکہ اور جہاں پہلے تھا وہاں جا کے ٹک گیا. یہ واقعہ فطرت کے خلاف ہے یا فطرت کے مطابق ہے؟ آپ نے کبھی دیکھا پتھر تیر رہے ہو پانی پہ؟ پتھر نہیں تیرتے، پر حضور نے حکم دیا پتھر پانی پہ تیرنے لگا ہے. اسی طرح کا ایک واقعہ ہے حدیث مبارکہ میں، حضور نے حکم دیا درخت زمین پہ چلنے لگا. درخت دائیں جھکا بائیں جھکا، جڑیں نکالی اور دوڑ پڑا حضور کی طرف. حضور بلائیں صحابہ ہی نہیں دوڑتے، درخت بھی دوڑ پڑتے ہیں. حضور نے بلایا، کیا خیال ہے حضور بلائیں تو آپ لوگ سر کو پیر بنا کے نہیں دوڑیں گے؟ حضور بلائیں، درخت دائیں جھکا بائیں جھکا، جڑیں نکالی اور دوڑا حضور کی طرف. یہ واقعہ فطرت کے مطابق ہے یا خلاف فطرت ہے؟ سورج ڈوب گیا، دعا کی ڈوبا ہوا سورج پلٹ آیا، یہ فطرت کے مطابق ہے یا خلاف فطرت؟ تو جس نبی کے ہاتھ میں اللہ نے فطرت کو مسخر کر دیا ہے، جس نبی کے حکم پہ پتھر خلاف فطرت تیرتا ہے، درخت خلاف فطرت دوڑتے ہیں، جن کی اپنی شان یہ ہے کہ فطرت کو اللہ نے ان کے ہاتھ میں مسخر کر دیا ہے. اگر اللہ کے حکم پہ وہ خود جا رہے ہوں معراج پر تو فطرت کیسے رکاوٹ بن سکتی ہے؟ ان کے تو ہاتھ پہ اللہ نے فطرت کو مسخر کر دیا. آپ نے یہ تو سوچا ہی نہیں کہ کون معراج پہ جا رہا ہے. حضور کے معجزات پہ غور کریں تو کبھی ذہن میں پریشانی نہیں ہوگی کہ کیسے معراج پہ چلے گئے. حضور کے تو معجزات اس بات کی دلیل ہیں اللہ نے فطرت کو حضور کے ہاتھ پہ مسخر کر دیا ہے. او پتھراں نو کلمے پڑھا جاندا ہے، او گنگیاں نو گلاں کرا جاندا ہے، او سکیاں کھجوراں اگا جاندا ہے. میرے آقا دا رتبہ. ابو جال کی مٹھی میں کنکری ہے، حضور کے سامنے کھڑا ہے. اگر آپ نبی ہیں تو بتائیں میں نے اپنے ہاتھ میں کیا چھپا رکھا ہے؟ حضور نے فرمایا میں بتاؤں یا تیرے ہاتھ میں جو چیز ہے وہ بول کے بتائے کہ میں کون ہوں؟ یہ کہنے کی دیر تھی کہ کنکریاں حضور کا کلمہ پڑھنے لگ گئی. اے کنکریو، اے سنگ ریزو، اے پتھر کے ٹکڑوں، پتھر تو اس طرح نہیں بولتے جیسے آج تم بول رہے ہو. بتاؤ کیوں کلمہ پڑھ رہے ہو اور انسانوں کی طرح بول رہے ہو؟ آواز آ رہی ہے کلمہ شریف کی. وہ پتھر، وہ سنگریزے، وہ پتھر کے ٹکڑے پکار اٹھے. جب کوئی کافر نبی کی عزت کو چیلنج کرے پھر پتھر بھی خاموش نہیں رہتے. اگر کوئی کافر عزت رسول کو چیلنج کرے تو پتھر بھی بول کے گواہی دیتے ہیں کہ آمنہ کا لال بڑی شان والا ہے.
اگر کوئی دشمن رسول ناموس رسالت کو چیلنج کرے تو پھر پتھر بھی نبی کی عظمت کا چرچا کرتے ہیں۔ ڈنگا کے مسلمانوں، تمہیں تو اللہ نے مسلمان بنایا ہے، انسان بنایا ہے، نبی کی عزت کا مسئلہ ہے تو پتھر بھی بولتے ہیں، تمہیں کتنا بولنا چاہیے؟ سب سے اولا و اعلیٰ، میں نے عرض کیا کہ پتھر بھی چرچا کرتے ہیں اس وقت جب نبی کی عزت کا مسئلہ ہو، اور آپ جانتے ہیں اس دور میں کافروں نے چیلنج کیا ہے ہمارے آقا کی عزت کو۔ میں سوچتا ہوں مسلمان کیسے غفلت سے زندگی گزارتے ہیں جس دور میں ہمارے آقا کی عزت کو چیلنج کیا جائے، قرآن کو آگ لگائی جائے، دستانک ورسز جیسی انتہائی خباثت والی اور نجاست والی کتاب لکھی جائے، توہین آمیز خاکے شائع کیے جائیں۔ سویڈن کے بدبختوں نے خاکوں کا مقابلہ کروایا۔ اس دور میں ناموس رسالت کو چیلنج کیا گیا ہے، تو آئیں آج درس قرآن میں یہ عہد کریں کہ حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے کلے گراتے جائیں گے، خاک ہو جائیں ادب جل کے مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا۔ ویسے کیا خیال ہے ہم حضور کی شانوں کا چرچا کریں تو حضور پر کوئی احسان ہے؟ یہ ہماری خوش نصیبی ہے، ورنہ حضور کی عظمت یہ ہے ورفعنا لک ذکر، کس سے ہو سکتی ہے مداحی محبوب خدا، کون کر سکتا ہے تزئین فردوس بری؟ کوئی کہہ سکتا ہے میں جنت کو سجاؤں گا، جنت تو پہلے ہی بڑی سجی ہوئی ہے، ہم نے کیا جنت کو سجانا ہے؟ کس سے ہو سکتی ہے مداحی محبوب خدا، کس سے ہو سکتی ہے، کون کر سکتا ہے تزئین فردوس بری؟ یہ ہماری خوش نصیبی ہے اگر زبان حضور کا چرچا کریں۔ میں عرض کر رہا تھا کافر نے عزت رسول کو چیلنج کیا، پتھر بھی گواہیاں دے رہے ہیں۔ یہ واقعہ فطرت کے مطابق ہے یا خلاف فطرت ہے؟ جس نبی کے ہاتھ میں اللہ نے فطرت کو مسخر کر دیا، اللہ کے حکم پر وہ خود جا رہے ہوں معراج پر، تو فطرت کیسے رکاوٹ بن سکتی ہے؟ لوگوں نے اس پر غور ہی نہیں کیا کہ معراج کروا کون رہا ہے اور معراج پا کون رہے ہیں۔ ابر عقل دائے تھے دخل کیے، جانے جان والا یا ہمیں سمجھ آئے یا نہ آئے، قرآن و حدیث نے حضور کی جو شانیں بیان کی ہیں ہم انہیں مانتے ہیں، ہمیں سمجھ آئے یا نہ آئے اللہ نے ہمارے آقا کو بڑی شانیں عطا فرمائی۔ دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث قاری محمد طیب، قاری محمد طیب دیوبندیوں میں بڑی نامور شخصیت ہے۔ قاری محمد طیب نے اس واقعہ کو لکھا ہے کہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ تعالی علیہ مکہ شریف بیٹھے ہوئے تھے۔ یہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی عقیدہ اہل سنت رکھتے تھے، محفل میلاد کراتے تھے، درود شریف پڑھتے تھے، ایصال ثواب کرتے تھے، اس کے علاوہ سلاسل طریقت کے ماننے والے تھے، چشتیہ صابریہ سلسلے میں خلافت بھی تھی، اہل سنت سے تعلق رکھتے تھے۔ جمعۃ المبارک کا دن ہے مکہ شریف میں، نماز جمعہ سے تقریباً 1 گھنٹہ پہلے ایک سائل آیا ان کے پاس اور کہنے لگا الحمدللہ میں مسلمان ہوں، میرا عقیدہ ہے حضور معراج پہ گئے ہیں، میں مانتا ہوں تھوڑے سے وقت میں اللہ نے حضور کو سیر کروائی ہے، پر بعض اوقات میرا ذہن سوچتا ہے کیسے ممکن ہوا، کس طرح اتنا طویل فاصلہ تھوڑے سے وقت میں حضور نے طے کر لیا۔ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ نے جواب نہیں دیا، کہا بتاؤ اذان میں کتنا وقت رہ گیا ہے؟ اس نے کہا 1 گھنٹہ۔ کہا جب 15 منٹ رہ جائیں تو آنا مجھے بتانا، پھر چلیں گے ہم نماز پڑھنے مسجد حرام میں۔ 15 منٹ رہ گئے، وہ آدمی آ گیا، کہتا جی 15 منٹ رہ گئے ہیں، چلیں حرم میں چلتے ہیں۔ حاجی صاحب گھر سے نکلے، اس کا ہاتھ پکڑ لیا، اس کا ہاتھ پکڑ کے چلنے لگے۔ حضور کی جائے ولادت کے پیچھے پہاڑ ہے جبل ابو قبیس، اس کے اندر سرنگ بھی بنی ہوئی ہے جو منا کی طرف جاتی ہے۔
آپ اس پہاڑ پہ چڑھ رہے ہیں اور اس کا ہاتھ پکڑا ہوا ہے جس نے پوچھا تھا کہ حضور کس طرح تھوڑے وقت میں مکہ سے فلسطین گئے. چڑھ رہے ہیں تو جبل ابو قبیس ہے، اتر رہے ہیں تو سامنے گنبد خضرا نظر آ رہا ہے. مدینہ شریف پہنچ گئے. جمعہ مدینہ شریف پڑھا ہے مسجد نبوی میں، اور نماز جمعہ کے بعد حضور کے روضہ مبارکہ پر سامنے کھڑے ہو کے جالیوں کے سلام عرض کیا ہے. وہاں سے نکلے ہیں تو اسے کہا سوال کرنے والے سے چلو آپ واپس گھر چلتے ہیں. مدینہ منورہ کے ایک پہاڑ پر چڑھ رہے ہیں تو مدینہ منورہ کا پہاڑ اتر رہے ہیں تو سامنے کعبہ شریف نظر آ رہا. جمعہ مدینہ شریف پڑھا اور عصر مکہ شریف آ کے ادا کی. وہ آدمی حیران ہو گیا، عقل چکرا گئی، کہنے لگا مجھے سمجھ نہیں آ رہی، 15 منٹ رہ گئے تھے اذان میں، ہم مکے میں تھے، گھر سے نکلے، یہ کئی دنوں کا سفر ہے پیدل کریں تو آپ نے 10 منٹ میں مجھے مدینہ شریف کیسے پہنچا دیا؟ جب ہم وہاں پہنچے تو مسجد نبوی میں جمعے کی اذان ہو رہی تھی، پھر جمعہ وہاں پڑھا اور عصر مکے آ کے پڑھائی. کس طرح آپ نے کئی دنوں کا سفر 10 منٹ میں مجھے طے کرا دیا؟ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی نے فرمایا یاد کرو تم پوچھ رہے تھے کہ حضور نے کس طرح مکہ سے فلسطین تک کا سفر تھوڑی دیر میں کیا. میں نے کہا علمی بحثیں کیا کرنی ہے، میں عالم تو نہیں، اس کو پریکٹیکل کر کے دکھا دیتا ہوں، اس کو پریکٹیکل کر کے مشاہدہ کروا دیتا ہوں، اس کو پتا چل جائے کہ ان کے دروازے پر پلنے والے گداؤں کا یہ حال ہے تو آقا کی شان کیا ہو. ان کے ٹکڑوں پر پلنے والوں کی یہ شان ہے تو صاحب دسترخوان کی شان کیا ہوگی. یہ شان ہے ان کے غلاموں کی، سرکار کا عالم، یہ شان ہے ان کے خدمتگاروں کی، سرکار کا عالم. پہلے دیوبند نے بھی اس واقعہ کو بیان کیا. میں کہتا ہوں اپنی کتابیں ہی پڑھ لو، تمہیں پتا چل جائے حضور کے غلاموں کو اللہ نے کتنی شان عطا فرما دی ہے. اگر غلاموں کی یہ شان ہے تو آقا کی عظمت کا عالم کیا ہوگا. میری تمہید طویل ہو گئی، بس ایک جملہ کہہ کے واقعہ معراج شروع کرتا ہوں. اللہ کی قدرت نبی کے وجود سے ظاہر ہو تو معجزہ ہے، اور نبی کا فیض ولی کے وجود سے ظاہر ہو تو کرامت ہے. ہم معجزات کو بھی مانتے ہیں، کرامات کو بھی مانتے ہیں، اور قرآن پاک سے، احادیث سے معجزات بھی ثابت ہیں، کرامات بھی ثابت ہیں. معجزہ معراج کیونکہ معجزہ ہے اس لیے عقل اس کے سامنے عاجز ہے اور لوگ اس کی مثال لانے سے قاصر ہیں. سارا دن حضور تبلیغ فرماتے رہے اور اس دن کسی ایک کافر نے بھی کلمہ نہیں پڑھا. اللہ کے رسول کا دل دکھا ہوا ہے. حضور کا اصل وطن دنیا تو نہیں، حضور کا اصل وطن تو من اللہ ہے. یہاں تو حضور تشریف لائے ہیں اندھوں کو نظر عطا کرنے کے لیے، یہاں تو حضور تشریف لائے ہیں جاہلوں کو علم عطا کرنے کے لیے، غافلوں کو بیدار کرنے کے لیے. یہاں تو حضور تشریف لائے ہیں بندوں کو خدا سے ملانے کے لیے. اور اہل عرب قدر نہیں کر رہے. حضور طائف گئے ہیں تو 2 میل تک جسم نازنی پہ پتھر برداشت کیے، اور اس سے پہلے حضور 3 سال تک قید و بند کی صعوبتیں برداشت کر چکے ہیں. شیب ابی طالب میں 3 سال رہے ہیں، اور صحابہ کرام فرماتے ہیں ان دنوں میں ہم درختوں کے پتے کھا کے گزارا کرتے تھے. اور آپ جانتے ہیں عرب میں کوئی درختوں کے اس طرح، مکہ شریف میں درخت بھی کوئی اتنے زیادہ نہیں. 3 سال سوشل بائیکاٹ کے مسلمانوں نے گزارے. مکی دور میں حضور نے انتہائی دکھ برداشت کیے، اور معراج شریف کی رات سے پہلے بھی سارا دن تبلیغ فرمائی ہے، لیکن مشرکین کے تانے سن کے دل دکھا ہوا ہے. حضرت ام ہانی کے گھر، اپنی چچا زاد بہن کے گھر حضور تشریف لائے، چادر لے کے آرام فرما ہوئے. فرشتے پکار اٹھے مولا تیرا رسول
بڑے دکھ اپنے سینے میں چھپا کے لیٹا ہوا ہے۔ یا اللہ تیرا نبی بڑی محبت کرتا ہے تیرے ساتھ، تیری خاطر اس رسول نے طائف میں پتھر برداشت کیے۔ یا اللہ تیری محبت میں اس رسول نے 3 سال قید و بند کی صحبتیں برداشت کی۔ یا اللہ تیرا رسول تیرے ساتھ بڑی محبت کرتا ہے۔ اللہ نے فرمایا فرشتوں تم نے یہ تو دیکھ لیا کہ میرا رسول میرے ساتھ بڑی محبت کرتا ہے، آؤ ذرا آج کی رات یہ بھی دیکھ لو میں کتنی محبت کرتا ہوں اپنے رسول کے ساتھ۔ جبریل جنت میں جا، میرے محبوب کے شایان شان براق لے، ہزاروں فرشتوں کی بارات لے، زمین پہ اتر جا اور میرے محبوب کو عرش پہ آنے کی دعوت دے۔ کسی کو اپنے گھر بلانے کے 2 طریقے ہیں۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ دعوت دیں فلاں دن تم نے میرے گھر آنا ہے، پر کس طرح پہنچنا ہے یہ تمہاری اپنی ذمہ داری ہے، پیدل آؤ گاڑی پہ آؤ تمہارا اپنا کام ہے، میرا کام صرف دعوت دینا ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ کسی مہمان کو دعوت دیں تو اسے کہیں فلاں دن میرے گھر تیری دعوت ہے، دعوت والے دن تو اپنے گھر انتظار کرنا، میں نوکر بھی بھیجوں گا سواری بھی بھیجوں گا، وہ تمہیں لے کے آئیں گے۔ مہمان کی زیادہ عزت کس طریقے میں ہے، پہلے میں یا دوسرے میں؟ اللہ نے فرمایا محبوب آپ تو چادر لے کے آرام فرما ہو، میں نوکر بھی بھیجوں گا سواری بھی بھیجوں گا۔ نوکر کتنی شان والے بھیجے اور سواری کتنی شان والی بھیجی۔ جبریل امین براق لے کے ہزاروں فرشتوں کے ساتھ زمین پہ اترے، مسجد حرام کے اندر بیت اللہ شریف کے قریب براق کھڑا کیا۔ حضور حضرت ام ہانی کے گھر آرام فرما ہے، مکان کی چھت سے جبریل اندر داخل ہوئے، کیا دیکھا حضور چادر لے کے آرام فرما ہے۔ جب حضور یوں چادر لیں کہ باقی جسم ڈھانپا ہو اور چہرہ ننگا ہو تو یہ ہے شان مزمل۔ جب حضور نے اس طرح چادر اوڑی ہوئی ہو کہ رخ والضحا ننگا ہو تو اللہ فرماتا ہے یا ایھا المزمل۔ لیکن اگر حضور اس طرح چادر لیں کہ چہرہ ڈھانپ لیں تو وہ ہے شان مدثر۔ حضور آج چادر لے کے آرام فرما ہے کہ چہرہ ڈھانپا ہوا ہے۔ جبریل آئے، یا اللہ آواز دے کے تیرے نبی کو اٹھا لو۔ یہاں 3 روایتیں ہیں، ایک روایت یہ ہے کہ جبریل نے نہیں اٹھایا، حضور خود اٹھ کے بیٹھے، اور دوسری روایت یہ ہے کہ جبریل نے اپنے پر حضور کے قدموں سے مس کیے، اور تیسری روایت یہ ہے جو تواتر کے ساتھ بیان میں آئی ہے، جبریل نے عرض کیا یا اللہ آواز دے کہ تیرے نبی کو اٹھا لو۔ جواب آیا جبریل یہاں آواز اونچی نہ کرنا۔ یا اللہ جسم ہلا کے تیرے نبی کو اٹھا لو۔ جواب آیا جبریل میں تو لوگوں کو دروازے پر دستک کی اجازت نہیں دیتا، وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ، اور تو کہتا ہے کہ جسم ہلا لو۔ جبریل نے عرض کیا یا اللہ آواز نہیں دے سکتا، جسم نہیں ہلا سکتا، پھر تو ہی بتا تیرے نبی کو اٹھاؤں تو کس طرح، تیرا پیغام سناؤں تو کس طرح۔ جواب آیا فرشتوں کے سردار سوچتا کیا ہے، قبل قدمی ہے، اپنے کافوری ہونٹوں سے میرے محبوب کے قدموں کی تلیاں چومنا شروع کر دے۔ اب فرشتوں کا فرشتوں کا سردار جھک رہا ہے، نوریوں کا تاجدار جھک رہا ہے، اور جھک کے اپنے کافوری ہونٹوں سے حبیب کریم کے قدمین کی تلیاں چوم رہا ہے۔ کون سی تلیاں؟ جن کے تلووں کا دھون ہے آب حیات، ہے وہ جانے مسیحا ہمارا نبی۔ کون سی تلیاں؟ کھائی قرآن خاکے گزر کی قسم، اس کفے پاکی حرمت پہ لاکھوں سلام۔ کون سی تلیاں؟ حضور نے خط لکھا کیسر روم کو، تو روم کے بادشاہ نے ابو سفیان کو اپنے دربار میں بلایا، کچھ دیر گفتگو کی، تو پھر اپنی مسند سے اٹھ کے کہنے لگا اگر میں مدینہ جا سکتا ہوتا تو اس نبی کے پیر دھو کے پیتا۔ ابو سفیان کے ساتھ گفتگو کر کے کیسر روم نے
جب حضور کی عظمت کو دیکھا تو کیسرے روم کہنے لگا اگر میں مدینہ شریف جا سکتا ہوتا، سیاسی مجبوریاں تھی کہ نہیں جا سکتا تھا، عیسائیوں کا غلبہ تھا، وہ اسے کلمہ بھی نہیں پڑھنے دیتے تھے۔ بعض روایتوں میں ابتداً اس نے حضور کی حقانیت کا اظہار کیا تو جو پادری بیٹھے ہوئے تھے وہ اس کی مخالفت میں اٹھ کھڑے ہوئے۔ کیسرے روم نے کہا اگر میں مدینے جا سکتا تو اس نبی کے پیر دھو کے پیتا، اور کسی دنیاوی لالچ میں نہیں، کسی دنیاوی غرض سے نہیں، بلکہ اس لیے میں ان کے پیر دھو کے پیتا کہ اللہ نے انہیں اس قابل بنایا ہے، وہ اس لائق ہیں کہ ان کے پیر دھو کے پیے جائیں، وہ اتنی اعلیٰ شان رکھتے ہیں کہ ان کے قدمین دھو کے پیے جائیں۔ کیسرے روم نے تو صرف یہ کہا ہے پر صحابہ نے عمل کر کے دکھایا ہے۔ حدیبیہ کے میدان میں حضور وضو فرما رہے ہیں، پانی گرتا ہے، صحابہ وہ مائے مبارک، مائے متبرک، مائے مستعمل اٹھا کے پی رہے ہیں۔ جن کے قدموں کا دھون ہے آب حیات ہے وہ جان مسیحا۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی بہت بڑا نام ہے، سکہ بند عالم، نام ہی سند ہے، علم حدیث پھیلانے میں بہت بڑا نام ہے شیخ عبدالحق محدث دہلوی۔ آپ نے مدارج النبوت میں لکھا ہے میرے شیخ کے قدم بڑے خوبصورت ہیں۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی کے جو مرشد تھے وہ حضور غوث اعظم کی اولاد میں سے تھے، حضور شہنشاہ بغداد کی اولاد میں سے تھے اور قادری بزرگ تھے۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی جن کی بیعت ہیں، جو آپ کے مرشد ہیں، وہ سید تھے، قادری تھے۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں میرے مرشد کے پیر اتنے سونے ہیں کہ کئی حسینوں کے چہرے اتنے خوبصورت نہیں ہوتے۔ میں سوچتا ہوں اگر ایک سید زادے کے پیر اتنے سونے ہیں تو رسول اللہ کے پیر کتنے سونے ہوں گے۔ اگر ایک سید زادے کے قدم اتنے سونے ہیں کہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی کہتے ہیں اس قدر خوبصورت قدم ہے میرے مرشد کے کہ کئی حسینوں کے چہرے اتنے خوبصورت نہیں ہوتے، میں کہتا ہوں اگر ایک سید زادے کے قدمین اتنے حسین ہیں، امام الانبیاء کے قدم کتنے سونے ہوں گے۔ یا اللہ جو حضور کے قدموں کا ذکر سن کے خوش ہوں انہیں حضور کے قدمین کی زیارت عطا فرما۔ کیا خیال ہے حضور جہاں قدم رکھیں برکتیں ہوں گی یا نہیں؟ پتہ ہے آپ کو حضرت خضر کو خضر کیوں کہتے ہیں؟ حضرت خضر جہاں قدم رکھتے تھے وہاں سبزہ اگتا تھا۔ خضر کا لفظی معنی ہی سبز ہے، حضور کا روضہ مبارک سبز ہے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ گنبد خضرا۔ حضرت خضر کو خضر کیوں کہتے ہیں؟ وہ جہاں پیر رکھتے تھے وہاں سبزہ اگتا تھا۔ اگر حضرت خضر کے قدموں میں برکت ہے تو حضور کے قدموں کی برکت کتنی ہوگی؟ حضور تو خضر کے بھی خضر ہیں، نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا۔ جن کے تلووں کا دھون ہے آب حیات ہے وہ جانے مسیحا۔ جبریل نے قدم چومے، کوئی مزہ آیا ہوگا یا نہیں؟ ماشاءاللہ میرے ایک عزیز نے بڑا خوبصورت جواب دیا کہ صرف مزہ نہیں بلکہ مزہ ہی مزہ۔ قدمین تو بڑی شان والے ہیں، اگر خاک مدینہ مل جائے تو خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ، سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف۔ جبریل نے قدم چومے تو کیا مزہ آیا، نہ جنت کی کلیوں میں دیکھا، مزہ جو محمد کی تلیوں میں دیکھا۔ جبریل نے قدم چومے، حضور اٹھ بیٹھے۔ جبریل کیسے آنا ہوا؟ اللہ تعالیٰ آپ کی طرف سلام بھیجتا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو معراج پہ آنے کی دعوت دیتا ہے، میں لینے آیا ہوں۔ حضور تیار ہوئے، بریلی کے تاجدار نے منظر کشی کی تو اعلیٰ حضرت واقعہ معراج کو احادیث میں پڑھتے ہیں تو مچل اٹھتے ہیں، دل تڑپتا ہے کہ کاش میں وہاں ہوتا، خدا ہی دے صبر جانے پرغم، دکھاؤں کیوں کر تجھے وہ عالم، جب ان کو جھرمٹ میں لے کے قدسی جنا کا دھولا بنا رہے تھے۔ ارد گرد فرشتے کھڑے ہیں، حضور کو شب اسرا کا دولہ بنا رہے ہیں۔ اعلیٰ حضرت یہ سوچتے ہیں تو مچل اٹھتے ہیں اور کہتے ہیں خدا ہی دے صبر جانے پرغم،
دکھاؤں کیوں کر تجھے وہ عالم جب ان کو جھرمٹ میں لے کے قدسی جنا کا دھولا بنا رہے تھے۔ حضور مسجد حرام میں آئے، کعبہ شریف کا طواف کیا، 2 نفل پڑے، لیٹ گئے، شک صدر ہوا۔ یہ پورا ایک الگ عنوان ہے شک صدر۔ سینہ چیرا گیا، دل مبارک نکالا گیا، سونے کی تھالی میں رکھا گیا، پھر دل مبارک چیرا گیا، اس میں خاص انوارات الہیہ بھرے گئے۔ سینہ چیرا گیا تو خون نہیں نکلا۔ بعض لوگوں کو یہ شوق ہے، وہ بیان کرتے ہیں ہم حضور کی مثل ہیں، حضور جیسے ہیں۔ ہم مانتے ہیں کہ حضور پر بشریت کا اطلاق ہوتا ہے، پر حضور محض بشر نہیں۔ محض بشر ہونا اور بشریت